जी डॉक्टर जाहिद अता चीमा साहब, सर ये मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना है कि सुरगाब पर आपने काम शुरू किया और आप पहले पाकिस्तानी हैं जिसने बैक इन एटीज़ एलिलोपैथी पे शुरू किया। पाकिस्तान में तो आपको रिकग्निशन नहीं मिली, लेकिन इंटरनेशनली यू वन एन अवार्ड। और अब आप एक नेक काम के लिए आपने ये सुरगाब जो है डायरेक्ट टू फार्मर्स आपने शुरू किया हुआ है। मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो सर्वे करवाती है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन, और जिसमें हम भी आपके साथ शामिल होते हैं, ये एनुअल सर्वे ऑफ फीड क्रॉप, ये इसका पीछे मकसद क्या है? शुक्रिया आफत साहब। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जैसे कि आपने कहा कि सुरगाब जो है हम बना रहे हैं कुछ सालों से, और इसको हम फार्मर्स तक पहुंचा रहे हैं। फार्मर्स के फील्ड पे इसके ट्रायल भी हमने लगवाए हुए हैं, और पिछले साल 2-3 सालों से हम फार्मर्स को दे रहे हैं। तो वो जो फार्मर्स की फीडबैक लेने के लिए हम सर्वे करवाते हैं, तो उससे पता चलता है कि फार्मर्स क्या कहते हैं इसके बारे में, या कितने फार्मर्स ने यूज किया और उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो ये सर्वे जो है ना, ये हम गंदम के ऊपर करवा रहे हैं पिछले 2 साल से। तो उससे पता चलता है कि फार्मर्स ने ये इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो है ना उसके उनके पैदावार में कितना इजाफा हुआ। तो ये हम एक लिहाज से बड़ा कुदरती तौर पे हम इसको इस्तेमाल बना रहे हैं सुरगाब को। ये हमारा इंडिजिनस मटेरियल है, सोरगम से हम इसको तैयार करते हैं, और बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगवाते, और कोई इसमें सिंथेटिक केमिकल नहीं डालते। बिल्कुल ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, नेचुरल है, और फार्मर्स को हम बड़ी जो है वो मुनासिब कीमत पे उनको ये मुहैया करते हैं। असल में मकसद हमारा फार्मर्स की खिदमत है, क्योंकि मैं खुद भी एक छोटा फार्मर हूँ। तो हमारा मकसद ये है कि फार्मर्स के पास एक म्यारी और क्वालिटी और नेचुरल प्रोडक्ट जाए, और वो गंदम पे और दूसरी फसलों में इसको इस्तेमाल करें। पिछले साल जो हमने किया था सर्वे, वो 100 फार्मर्स का था। इस साल जो है ना 200 फार्मर्स का सर्वे किया है, और उसमें बेशुमार सभी की ये राय है कि ये जो है ना बहुत फायदेमंद है। इससे पैदावार में बहुत काफी हद तक मुनासिब हद तक जो है ना इजाफा होता है। और जो सभी फार्मर जो है ना वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है, और इसको आइंदा भी दूसरे फार्मर्स को भी वो रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारा मकसद भी असल फार्मर्स की भलाई है। हमारा मकसद इतना जो है वो कोई ज्यादा पैसे कमाना नहीं है। असल हम जो है ना वो फार्मर की खिदमत करना चाहते हैं, और हम फार्मर को एक ऐसी मयारी चीज दे रहे हैं जो बायोस्टिमुलेंट है। वो गंदम के लिए भी, और पिछले साल हमने राइस में भी, इस साल राइस में भी इस्तेमाल किया है, और इसी तरह अचारों में भी इस्तेमाल करवा रहे हैं, सब्जियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, बागात में इस्तेमाल इसका हो रहा है। तो हर जगह इसके अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुस्बत नतज हैं। वो 10-15% से लेके 20-25% तक जो है पैदावार में इजाफा हो जाता है। तो इस वक्त गन्नम का मौसम है। हम फार्मर से दरख्वास्त करेंगे कि वो इसको इस्तेमाल करें। 2 स्प्रे इसके करें, एक टिलरिंग स्टेज पे और दूसरा जो है वो गोब स्टेज पे। तो टिलरिंग स्टेज तो अब कहीं आने वाली है, कोई चंद दिनों के बाद आ जाएगी। तो आप इसको इस्तेमाल करें। और इसके साथ अगर एनपीके फोलियर जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में 1% या 2% या यूरिया वो मिला लें, तो उससे और ज्यादा सनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा। तो पैदावार में भी अपना इजाफा होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जिम्मेदार भाई हमारी इस गुजारिश को मद्देनजर रखते हुए सरगाब को ज्यादा से ज्यादा रकबे पे इसका स्प्रे करेंगे। सर जी, मोहम्मद शफीक उर्फ मिट्ठू समोसों वाला, उकाड़ा 54 12। मैंने ये पूछना था, सरगाब की जो स्प्रे है ये किन किन मराहल में स्प्रे करनी है? सरगाब आपकी वो मैं मंगवा चुका हूँ सर जी। पिछले साल 62 मन आई सी कनक जी, औसत एवरेज। ये सरगाब का ताज़ा रिजल्ट है। गालबन 19 आज 20 तारीख है। 19 नवंबर की मेरे बजगर ने ये तस्वीरें निकाल के भेजी हैं। ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है। अभी दूसरा फिर मैंने कल 19 तारीख को दूसरा स्प्रे सुरगाब का शुरू किया है बैंगन को।
चूँकि दो सीज़न में 2 स्प्रे करने होते हैं, एक हमने कोई सितंबर के आखिर में किया था, उसका रिज़ल्ट ये चल रहा था। अभी आज मैंने कल 19 तारीख को मैंने दूसरा स्प्रे कराया है, तो उस स्प्रे का असर तो कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद नज़र आएगा, 10 दिन बाद। ये पिछले सितंबर वाले स्प्रे का रिज़ल्ट है। कितनी खूबसूरत गिराप आ रही है, दाने शोदार और लंबे, खूबसूरत, रंग काला। जहाँ स्प्रे नहीं किया था वो रंग तो सुर्ख हो रहा है उनका, और पौधे सायादार नहीं है, बड़े नहीं हुए हैं। ये पौधे बड़े हो गए हैं, शाखें ज़्यादा निकाली हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है यार। तमाम ज़िम्मेदारों से अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई गंदम पे 35 दिन की जब गंदम हो जाए उस पर सुरगाब का स्प्रे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान, और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। और आज का प्रोग्राम है उस सर्वे के मामले के अंदर जो 1129 फार्मर्स ने सुरगाब को इस्तेमाल किया। उनमें से हमने 200 आदमी सेलेक्ट किए जिनकी पैदावार 60 मन से ज़्यादा आई है, और हमने उनसे कुछ सवालात पूछे हैं, और वो सवालात हैं बीज के बारे में, उसकी बिजाई के बारे में, बेड की तैयारी के अंदर फर्टिलाइज़र के बारे में, और जो भी कुछ उन्होंने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की हैं उसके बारे में उनसे सवालात पूछे गए हैं। और उसका असल मकसद ये है कि आप लोगों की रहनुमाई हो सके कि अच्छी पैदावार लेने वाले लोग क्या करते रहें। सामीन, हम लोग अपने आप को हमेशा कम दर्जे का एक इंसान समझते हैं, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने पिछले 3 वीलॉग किए हैं। 2 वीलॉग जो थे डॉक्टर मखदूम हुसैन साहब के ज़रिए थे। एक वीलॉग इंडिया के मशहूर काश्तकार और सीड प्रोड्यूसर डॉक्टर कुलदीप सिंह संधू का था, और उसका मकसद असल ये था कि आप लोगों को पता चले कि पाकिस्तानी किसी लिहाज से भी कम नहीं है। अभी एक खुशखबरी की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जो उस्तानी टीचर फर्स्ट आई है, यूनेस्को ने जिसको अवार्ड दिया है, वो एक पाकिस्तानी गुजरांवाला की एक लड़की है जिसको यूनेस्को ने अवार्ड के काबिल समझा है। सरदार कुलदीप सिंह संधू जो है वो बहुत अच्छे इंसान है और मैं उनसे बड़ा मुतासिर हूँ। वो हमेशा सच बात करते हैं, और उन्होंने फरमाया था कि मेरी अपनी भी और जो मेरे दाएं बाएं लोग जो हैं उनकी पैदावार 55 से 60 मन आती है। आपकी अपनी पैदावार जो है फी एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आई है? 60 मन के लगभग। 60 मन के लगभग आपकी पैदावार आती रही है। हाँ जी, नहीं सब समय नहीं आती, किसी साल थोड़ी कम भी होती है, लेकिन एवरेज हमारी ऐसे आती है। और उसके नतीजे के अंदर जो हमें कमेंट्स मिले, उन कमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि इससे ज़्यादा तो हम पैदावार ले रहे हैं। तो यही मेरा मकसद था कि आप लोगों को पता चले कि आप किसी से कम नहीं हैं। अल्लामा इकबाल ने एक जगह फरमाया था, उसका मतलब ये था कि तजल्ली के बग़ैर कोई मूसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं बन सकता, और सलीब पे चढ़े बग़ैर, मसलूब हुए बग़ैर कोई ईसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकता। सिर्फ बगल में किताब दबाने से कोई आदमी पैगंबर नहीं हो सकता। तो लिहाजा जब तक आप उस किताब में लिखे हुए पर अमल नहीं करेंगे, उस वक़्त तक कामयाबी आपके साथ नहीं होगी। डॉक्टर मखदूम हुसैन साहब ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा ना पाकिस्तान का किसान किसी से कम है और ना पाकिस्तान के ज़रई साइंसदान किसी से कम है। और कमी किस चीज़ की है? वो है गवर्नेंस की। गवर्नेंस का मतलब क्या है? जब मुझे यूरिया की ज़रूरत होगी मुझे यूरिया नहीं मिलेगी, जब मुझे डीएपी की ज़रूरत होगी उसकी कीमत आसमान से बातें कर रही होगी, जब मुझे बिजली की ज़रूरत होगी तो पता चलेगा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है और साथ में लोड शेडिंग भी उसी दिन होगी जिस दिन मुझे पानी की ज़रूरत होगी, और जब मज़ीद मुझे कैनाल वाटर की ज़रूरत होगी तो पता चलेगा कि ज़रूरत के वक्त नहरबंदी हो गई है और पानी नहीं मिल रहा है। तो ये असल मसाइल हैं, और इन मसाइल के साथ एक बड़ा मसला स्मगलिंग का है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अदरवाइज़ हमारे जो किसान हैं वो बहुत मेहनत वाले हैं, और जो भी चीज़ उनको बताई जाए जब भी उन्होंने उस पर प्रॉपर तरीके से अमल किया वो
ہمیشہ کامیاب رہیں۔ ہم نے پچھلے سال 100 کسانوں کا سروے کیا تھا، اور یہ وہ کسان تھے جنہوں نے سرغاب کو استعمال کیا تھا، ہمارے بتائے ہوئے فرٹیلائزیشن پلان پر عمل کیا تھا۔ اس سال یہ تعداد بڑھ گئی ہے، 1129 لوگوں نے، یہ جو سال گیا ہے 2022 اور 23، اس میں 1129 لوگوں نے سرغاب کو استعمال کیا اور ہمارے فرٹیلائزیشن سے فائدہ اٹھایا، اور ہم نے یہ دیکھا، ان کی چھانٹی کر کے 200 آدمیوں کو ہم نے سارٹ آؤٹ کیا۔ یہ وہ تمام لوگ تھے جن کی پیداوار 60 من سے زیادہ تھی۔ اگر ہم 59 کر لیتے تو یہ 500 کے قریب ہوتے، اور اگر ہم اس کو اور نیچے کر لیتے 55 پہ تو شاید اس کی تعداد اور زیادہ بڑھ جاتی۔ تو آج آپ کے سامنے اس سروے کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے جو آپ لوگ نہیں کر سکے، اور آپ کی پیداوار 60 من نہیں آئی۔ میں بتاتا چلوں کہ حکیم لقمان سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کی دانائی کا راز کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری دانائی کا راز اس بات میں ہے کہ میرا مشاہدہ بڑا مضبوط ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بے وقوف کون سے کام کر رہے ہیں اور عقل مند کون سے کام کر رہے ہیں، اور میں اسی کو فالو کرتا ہوں جو عقل مندوں نے کام کیا ہے۔ اس سروے کا بنیادی مقصد یہی ہے، آپ لوگوں کو بتانے کا کہ اگر آپ نے 60 من سے زیادہ پیداوار لینی ہے تو پھر کیا کیا طریقے آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ 200 آدمی جو ہیں، ان لوگوں نے اپنی زمین کا اور پانی کا تجزیہ کروایا ہے؟ ان تمام 200 آدمیوں کا جواب ہاں میں تھا کہ ہم نے بجائی سے پہلے اپنی زمین کا بھی تجزیہ کروایا تھا اور پانی کا بھی تجزیہ کروایا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم یہاں گندم کاشت کریں گے یا کوڑ کاشت کریں گے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ پالیسی اپنانے سے ہماری پیداوار بڑھ سکتی ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ لوگوں نے کوئی گوبر کی کھاد استعمال کی ہے؟ تو تمام کے تمام لوگوں نے بتایا کہ ان 200 آدمیوں نے کہ انہوں نے 2 ٹرالی جو ہے گوبر کی استعمال کی ہے، اور اکثر و بیشتر یہ فصلوں کی باقیات کو روٹا ویٹر کے ذریعے زمین میں انکارپوریٹ کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کا آرگینک میٹر بڑھتا ہے۔ آرگینک میٹر کا مطلب ہے زمین کی زرخیزی بڑھتی ہے، جس کا فائدہ اگلی فصلوں میں ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہم نے پوچھا تھا، کیا آپ لوگوں نے لینڈ کو لیزر لیول کروایا تھا؟ اور 200 کا جواب پورا کا پورا اس بات میں تھا کہ ان لوگوں نے لیزر لیولر استعمال کیا تھا۔ تیسرا سوال ان سے یہ تھا کہ انہوں نے بیج کون سا استعمال کیا، اور یہ 200 آدمیوں نے یہ بتایا کہ ان سب نے سرٹیفائیڈ بیج استعمال کیا۔ البتہ ایک بات یہ تھی، اکبر 19 کا بیج 50% لوگوں نے استعمال کیا، فخر بکر 15% نے، دلکش 15% نے، اور باقی 20% نے دوسری ورائٹیز کو بھی استعمال کیا جن کے نام یہاں نہیں ہیں، لیکن ڈومیننٹ یہی 3 ورائٹی رہی ہیں پچھلے سال۔ ایک چیز جو سپیشل دیکھنے میں آئی، وہ دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ ان لوگوں نے صرف ایک ورائٹی استعمال نہیں کی ہے۔ اگر کسی کے 10 ایکڑ ہے تو 5 ایکڑ اکبر کے لگا لیے، 2 ایکڑ فخر بکر کے لگا لیے، اور 3 ایکڑ دلکش کے لگا لیے، یا نشان کے لگا لیے، یا کسی اور ورائٹی کے لگا لیے۔ اور جب ان سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کیا آپ لوگوں نے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یوٹیوبرز نے ڈرایا ہوا تھا کہ یہ چیز جو ہے ہیٹ ویو کو ریزسٹ کرتی ہے، اس کا مقابلہ کرتی ہے، یہ بیج مقابلہ نہیں کرتا۔ تو یوٹیوب نے کچھ کنفیوز کیا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ تمام انڈے ایک باسکٹ میں نہ ڈالے جائیں۔ اگر خدا نخواستہ ہیٹ ویو آتی ہے تو کوئی فصل جو ہے وہ جو متاثر ہوگی، اس کے نتیجے کے اندر ہماری پیداوار کم متاثر ہوگی اور ہماری پیداوار زیادہ ہوگی۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ آئندہ جو آپ نے ویٹ لگانی ہے، اس میں کوشش کریں ایک سے زیادہ ورائٹیز کا استعمال آپ لے کر آئیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پوچھا، ایک سوال تھا کہ آپ کا سوئنگ میتھڈ تھا۔ چھٹے والے کی تو ہم نے بات نہیں سنی، چھٹے والے کو تو ہم نے اس قابل نہیں سمجھا۔ البتہ یہ بات سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ بیڈ سوئنگ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور زیرو ٹیلیج کے اندر زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ زیرو ٹیلیج 50% ہے، اور بیڈ سوئنگ جو ہے 20% ہے، اور ٹریڈیشنل ڈرل استعمال ہوئی ہے 30% پہ۔ بیڈ سوئنگ اور ڈائریکٹ ڈرل کا استعمال
منجی والے علاقے کے اندر زیادہ ہوا ہے، اور ہمارے جنوبی سائڈ کے اوپر ابھی بیڈ سوئنگ اور ڈائریکٹ ڈرل کا رجحان جو ہے وہ ذرا کم ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی ڈرل کو استعمال کیا ہے۔ پھر سوال یہ تھا کہ سوئنگ ڈیٹ کیا تھی، تو اس میں جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے بیجنے والا 25 اکتوبر تھا، اور آخری بیجنے والا ان 200 میں سے 15 نومبر تھا۔ اور جب مزید سارٹ آؤٹ کیا، اس لیے کہ جب میں کہتا ہوں کہ 60 من سے زیادہ پیداوار آئے گی، اس کا مطلب ہے کسی کی 72 بھی آئی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے 3 سے 5 نومبر کے درمیان میں فصل لگائی تھی، ان کی پیداوار 60 من سے بھی زیادہ آئی ہے۔ تو یہ اب بس میں نہیں ہے کہ کسی آدمی کے پاس اتنا رقبہ ہے اور وہ ایک دن میں کاشت کر لے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر 4-5 دن لگ جاتے ہیں۔ تو لیکن جن لوگوں کی 3 سے 5 تاریخ کے درمیان گندم کی کاشت ہوئی تھی، ان کی پیداوار بہت اچھی آئی ہے، یعنی کہ وہ 70 کے قریب پہنچ گئے تھے۔ سیڈ ریٹ کے بارے میں سوال جب پوچھا گیا، تو ان تمام لوگوں نے جنہوں نے 5 نومبر تک لگائی ہے، انہوں نے 40 کلو گرام استعمال کیا تھا، اور جن لوگوں نے 5 نومبر کے بعد لگائی ہے، انہوں نے 50 کلو گرام سیڈ استعمال کیا تھا۔ ایک سوال ہربی سائیڈ کے بارے میں تھا، اور وہ ہربی سائیڈ جو اگر میں 1129 کے بارے میں بات کروں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پری ایمرجنسی استعمال کیا، اور زیادہ لوگوں نے پوسٹ ایمرجنسی استعمال کیا، لیکن یہ 200 کے 200 جن کی 60 من سے زیادہ پیداوار آئی تھی، ان لوگوں نے پری ایمرجنسی استعمال کیا، اور پری ایمرجنسی کے اندر انہوں نے میٹری بوزین اور پینڈی میتھلین کو اکٹھا کر کے لگایا۔ اس میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جس نے صرف پینڈی میتھلین استعمال کیا، اور اس نے کہا کہ جی میں نے ڈبل ڈوز استعمال کر لی تھی اور اس کا نقصان کوئی نہیں ہوا تھا، البتہ اس میں جنگلی جئی کے علاوہ باقی کسی قسم کی کوئی ویڈ مجھے نظر نہیں آئی۔ میرے ناظرین، اگلا سوال تھا فرٹیلائزر شیڈیول کے بارے میں، اور چونکہ ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں تو شارٹ کٹ جو ہے اب میں اس پر آ گیا ہوں کہ وہ بات کرتے ہیں کہ جی لمبی گل کرنے دی لوڑ نہیں، جلدی دس دو۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ایسا نہ کر دوں کہ میں شربت بزوری بنا دوں اور اس کے اوپر پڑھ کر پھونک دوں اور آپ لوگوں کو پلا دوں تاکہ شرح صدر حاصل ہو جائے، تو یہ تو آپ کو پھر لمبے پروگرام دیکھنے پڑیں گے۔ ادروائز یہ 5-5 10-10 منٹ کا پروگرام، نہ آپ کا کچھ بنے گا نہ مجھے کچھ سکون ملے گا کہ میں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی ہے کہ نہیں پہنچا دی ہے۔ اب یہ فرٹیلائزر شیڈیول ہے۔ فرٹیلائزر شیڈیول کے اندر ان تمام لوگوں نے MAP کو استعمال کیا ہے، 1.5 بیگ، 1.5 بیگ ان لوگوں نے استعمال کیا، اور اس استعمال کے 2 طریقے تھے۔ زیادہ لوگ جو تھے اس میں 1.5 بیگ انہوں نے بجائی کے وقت ڈالا، آدھی بوری یوریا ڈالی اور آدھی بوری پوٹاش ڈالی۔ کچھ لوگوں نے 1 بیگ MAP بھی ڈالا، آدھی بوری یوریا کی ڈالی اور آدھی بوری پوٹاش کی ڈالی، لیکن پہلے پانی کے ساتھ انہوں نے آدھی بوری MAP کی یا پوری بوری نائٹروفاس کی، وہ انہوں نے ڈالی۔ اور اب پہلے پانی کے ساتھ ان تمام لوگوں نے 1 بیگ یوریا کا ڈالا، 2 کلو گرام سلفر ڈالی، دوسرے پانی کے ساتھ پھر 1 بیگ یوریا اور 3 کلو گرام زنک ڈالی، اور تھرڈ پانی کے ساتھ یہ 200 آدمی، باقی 1129 کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 200 آدمی جن کی 60 من سے زیادہ پیداوار آئی ہے، انہوں نے 1 بوری امونیم نائٹریٹ کی ڈالی اور آدھی بوری پوٹاش کی ڈالی۔ یہ فرٹیلائزر شیڈیول ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں۔ یہ آپ DAP بھی، جہاں انہوں نے MAP ڈالی ہے وہاں آپ DAP بھی ڈال سکتے ہیں، لوگوں نے وہ بھی ڈالی ہے، لیکن یہ ہم 200 کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے 60 من سے زیادہ پیداوار حاصل کی ہے۔ اب آئیں سرغاب کی طرف۔ بلوچستان والے لوگوں کو شکوہ یہ تھا کہ ہمیں سرغاب کہاں سے ملے گا، اس لیے کہ لاہور سے منگوانے کے اندر یا سرگودا سے منگوانے کے اندر کاسٹ بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو جن لوگوں کو بلوچستان کے ایریا کے اندر سرغاب چاہیے، وہ سردار عبید اللہ لونی صاحب کا ٹیلی فون چل رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سرغاب جس کا ہم نے دیکھا ہے 25 سے 30 دن کے درمیان میں آپ نے اس کا سپرے کرنا ہے۔ اب یہاں آپ پر دیکھیں ان 200 آدمیوں میں سے 3 طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ جس آدمی نے صرف سرغاب، یہ 1 بوتل جو 3 لیٹر کی ہے اور 900 روپے کی ہے، جس آدمی نے اس کو استعمال کیا ہے
اس کو کوئی تقریباً 3 من اور 4 من اس کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ جس آدمی نے 2% یعنی کہ 2 کلو گرام یوریا 3 لیٹر سرغاب کے ساتھ استعمال کیا ہے، اس کے رزلٹ بہتر آئے ہیں اور وہ 5 من کے قریب ہیں۔ اور جس آدمی نے اس کے ساتھ این پی کے 2% ملایا ہے، جو بھی این پی کے مارکیٹ میں آپ کو ملتا ہے، 100 لیٹر پانی کے اندر 1 بوتل سرغاب کی اور 2 لیٹر آپ نے این پی کے کا ملایا، اس کی پیداوار 7 من تک زیادہ آئی ہے۔ ڈاکٹر ارسلان حیات صاحب کا جو آپ نے پہلے پروگرام دیکھا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے این پی کے ملایا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی ریزن جو ہمیں نظر آئی ہے وہ نظر یہ آئی ہے کہ جب کبھی کبھار جو ہماری پوٹاش اور فاسفورس زمین سے حاصل ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ اویلیبل نہیں ہوتی، لیکن یہ جو سپرے ہوتا ہے یہ پتوں کے ذریعے اس کی اپٹیک ہوتی ہے، تو لہذا جو کمی باقی رہ جاتی ہے وہ یہاں سے پوری ہو جاتی ہے، جو الٹیمیٹلی اس کی پیداوار میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ ان کی فصلوں کے اندر فنگس کا اٹیک ہوا ہے، تو جواب ان 200 آدمیوں کا یہ تھا کہ جن لوگوں نے ڈائریکٹ ڈرل لگائی ہے اور جن لوگوں نے بیڈ سوئنگ کی ہے، وہاں پر کسی قسم کی فنگس کا اٹیک نہیں ہوا، اور ریزن اس کی یہ تھی کہ چونکہ جگہ کھلی تھی اور ہوا جو ہے وہ درمیان میں پھرتی رہی، پانی وہاں پر کھڑا نہیں ہوتا تھا، اس کی بنیاد کے اوپر یہاں فنگس کا اٹیک کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ البتہ جن لوگوں نے ٹریڈیشنل ڈرل سے لگایا انہوں نے بتایا کہ کوئی بہت بڑا اٹیک نہیں ہوا، کہیں تھوڑا بہت پیچز کے اندر ان کو ضرور نظر آیا تھا، لیکن وہ نظر آخری وقت پر آیا، تو لہٰذا ہم نے اس کا سپرے بھی نہیں کیا۔ لاجک کے بارے میں پوچھا گیا تو جو ڈائریکٹ ڈرل والے تھے اور بیڈ سوئنگ والے تھے وہ بہت خوش تھے کہ تھوڑی بہتی کہیں کہیں نظر آئی ہے، البتہ جن لوگوں نے ٹریڈیشنل ڈرل کے ساتھ لگایا وہاں پر 10% لاجنگ تھی۔ اب ایک سوال لوگوں سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو اس فصل کو لگاتے ہوئے خوف کوئی تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 2 خوف تھے۔ ایک خوف یہ تھا کہ آخری وقت تک گورنمنٹ نے اناؤنس نہیں کیا اس کی قیمت کتنی ہوگی، اور تمام انپٹس کی قیمت جو ہے سوائے سرغاب کے وہ اوپر جا رہی تھی، تو یہ خوف تھا کہ جو گورنمنٹ اناؤنس کرے گی قیمت، پتہ نہیں ہمیں اتنے پیسے وصول بھی ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے، اور ہم تذبذب میں رہے۔ اور دوسرا خوف جو تھا ہمارا ہیٹ ویو کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہیٹ ویو سے اس سال جان بچ گئی۔ سامعین، یہ ایک سروے ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور آپ نے پہلے بھی ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہے۔ 60 من پیداوار ایک مذاق نہیں ہے، میں 120 من کی پیداوار کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے تو تعبیریں کہاں سے ملیں گی؟ لہذا آپ خواب دیکھیے گا۔ وہ پاکستان کی بیٹی جو پوری دنیا کے اندر فرسٹ آئی ہے، اور جب آپ نے سردار کلدیپ سنگھ سندھو صاحب کا جو پروگرام سنا، جو میرا اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ انڈیا کے اندر پیداوار جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے ہمارے مقابلے کے اندر، کچھ گورننس کے ایشو ہیں جو وہاں فیوریبل ہیں، ڈی اے پی سستی ملتی ہے، یوریا سستی ملتی ہے، اور قیمت جو ہے وقت پر اناؤنس ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ تینوں چیزیں ناپید ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور نیچے ٹیلی فون چل رہا ہے، اگر آپ کو سرغاب کی ضرورت ہو تو جہاں جہاں، اگر آپ سندھ میں ہیں، اگر آپ بلوچستان میں ہیں، اگر آپ پنجاب اور کے پی کے میں ہیں، تو آپ ڈائریکٹ ٹیلی فون کر کے ان لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اس نعرے کے ساتھ کہ بڑھا دو کھیت کی پیداوار۔